بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے ملک کے نامور مفتی، عالم دین اور اسکالر ہیں، حالیہ دنوں میں باہر ملک کے دورے پر ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک موقع پر قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی صداقت، قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کا لا ریب ہونا، قرآن پاک کا منزل من اللہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل ہونا، اس موضوع کے اوپر مفتی صاحب نے بیان کیا اور اپنے مختلف دلائل پیش کیے، اور انہی دلائل کی روشنی میں مفتی صاحب نے دو باتیں ایسی کر دیں کہ جسے ہم سبقت لسانی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، زبان پھسل جاتی ہے، یا ہم اس کی تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک شخص اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کر سکتا، تو مفتی صاحب کی سبقت لسانی تھی یا الفاظ کے چناؤ میں مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی، تو آپ نے دو باتیں ایسی کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا ہوا اور مفتی صاحب کے اوپر طرح طرح کی فتویٰ بازی شروع ہو گئی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مفتی صاحب کے اس بیان کے آ جانے کے بعد مفتی صاحب کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی الفاظ کے چناؤ میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس پیرائیوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مفتی صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر پھر ایک وضاحتی بیان جاری کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقعی الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے اس بیان کو واپس لیتا ہوں، میں اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، میں پوری امت مسلمہ سے معافی کا خواستگار ہوں، اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت کی اس وضاحتی بیان کے آ جانے کے بعد اب ہمارے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ مفتی صاحب سے حسد رکھتے ہیں اور آپ سے کسی بھی حوالے کے ساتھ کوئی کینہ رکھتے ہیں، اب تک ان کی فتویٰ بازی ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر واجب القتل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان شخص مرتد ہو جائے، الیاذ باللہ، اپنے اسلام کو چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے، تو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والے شخص کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، بلکہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اسے اسلام پیش کریں، آپ اسے پھر سے اسلام میں لوٹنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ مرتد شخص اپنی غلطی کا احساس کر لینے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، پھر سے اسلام میں لوٹ آتا ہے، اس کی جان کو امان ہے، اس کا ایک بال بھیگا کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں گنہگار ہونے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس مرتد شخص کو اسلام پیش کیا، اس کے باوجود بھی اپنی وہ ارتداد کے اوپر ڈٹا رہا اور اس نے کہا کہ اب جو میں نے دین اختیار کیا ہے دراصل یہی دین ٹھیک ہے، اور جب میں دین اسلام پر تھا الیاذ باللہ میں غلطی پر تھا، اب اس مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو مفتی صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ تو الیاذ باللہ ارتداد کے حکم میں بھی نہیں آتا کہ کسی نے یہ فتویٰ لگایا ہو کہ مفتی صاحب کا یہ بیان آنے کے بعد مفتی صاحب دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مرتد بھی ہو جاتے، جب وہ واپس لوٹ آئے، انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر دیا، انہوں نے اپنے بیان کو واپس لیا، اللہ سے معافی مانگی، پوری امت سے معافی مانگی، تو اب کون ہیں ایسے لوگ جو انہیں واجب القتل قرار دے رہے ہیں، جو ان کے اوپر قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جو انہیں اور ان کے اہل خانہ کو نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ فی الحال آپ پاکستان نہ آئیں، آپ وہیں پر رہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسلام کی چھتری کے نیچے آ کر اس طرح کی باتیں کرنا، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی دشمنی ہے، یہ ان سے کوئی حسد ہے۔
یا ان سے کوئی مسلک کے اختلاف کی وجہ سے مفتی صاحب کے اوپر اس طرح کی فتویٰ بازی جاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حدیث پاک میں باقاعدہ ایک واقعہ موجود ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت اسامہ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت زید ابن حارثہ، یہ وہ صحابی رسول جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا قرآن پاک کے اندر نام موجود ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت زید کے۔ تو حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ، یہ حضرت حسن کے ہم عمر ہیں۔ حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر آپ بڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور کسی ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کی جب گردن کے اوپر تلوار کو رکھا تو اس نے فوراً سے کلمہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ سمجھے کہ شاید اس نے میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، اسے قتل کر دیا۔ اور جب یہ قافلہ واپس لوٹا مدینہ منورہ میں، ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ پورا واقعہ بتلایا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی آواز اونچی ہو گئی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تمہارے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے۔ تم یہ سوچو کہ قیامت کے دن جب وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اس نے میرا ناحق قتل کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں مسلمان ہو چکا تھا، اے اسامہ تم اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ تو کسی کے لیے قتل کی دھمکیاں دینا، کسی کو واجب القتل قرار دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسلام نے باقاعدہ اصول وضع کیے ہیں، اسلام نے قاعدے وضع کیے ہیں، لہٰذا مفتی صاحب کے اس وضاحتی بیان کے آ جانے کے باوجود جو انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، غیر مشروط اپنا وضاحتی بیان جاری کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے الفاظ کے چناؤ میں غلطی کرنا، اور دوسری ہوتی ہے گستاخی۔ گستاخی الگ بات ہوتی ہے، لوگ انہیں قرآن کا گستاخ قرار دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ قرار دے رہے ہیں۔ گستاخ وہ ہوتا ہے کہ گستاخی کر لینے کے بعد پھر اپنی بات کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نظریے پر قائم ہوں، میں نے جو کہا میں نے ٹھیک کیا۔ اپنی بات کا وہ ہمیشہ دفاع کرتا ہے، اپنی بات کے دفاع میں دلائل دیتا ہے، تو اسے گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ اور جس بندے کے منہ سے سبقت لسانی میں اس طرح کے الفاظ نکل جائیں، پھر اس کے اوپر ندامت کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے رب سے توبہ کرے، لوگوں سے معافی مانگے، تو یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ سبقت لسانی ہوتی ہے، یہ الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوتی ہے۔ اور یہ پھر کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ جو سبقت لسانی ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، اس میں ہر انسان سے غلطی کا ہو جانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ازرو شریعت مفتی صاحب کی وضاحتی بیان کے آ جانے کے بعد اب انہیں قتل کی دھمکیاں دینا اور انہیں طرح طرح کے ان کے اوپر فتویٰ بازی جاری کرنا، ان کے اہل و عیال کو پریشان کرنا، یہ نہایت ہی نامناسب اور قبیح عمل ہے۔ یقیناً آپ کے ایک ایسے جملے جو مفتی صاحب کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ایک ایک جملہ آپ کا قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک ہم تمام کو علماء حق کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے پوری زندگی دین متین کی خدمت لیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔